میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ الکوی ارشاد فرماتے ہیں، مرآت جلد 2 صفحہ 100 پر، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور کے ساتھ رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا درود شریف بہترین نیکی ہے، نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والی نیکی سے بزم جنت کے دولہ ملتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، اعلیٰ حضرت قصیدہ درود میں بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، آقا گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت کے بغیر عمل خیر کا ثواب بھی نہیں حاصل ہوتا۔ جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سنیے۔ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے مدنی مرکز کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پاکستان میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں تقریباً 535۔ یہ عاشقان رسول ہر ہفتے جمعرات کو مغرب کے بعد جمع ہوتے ہیں اور تلاوت سنتے سناتے ہیں، نعت سنتے سناتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، سنتے ہیں، پھر ذکر ہوتا ہے، درود شریف پڑھائے جاتے ہیں، ذکر اور پھر دعا اور صلاۃ و سلام۔ تو ان 535 اجتماعات، ہاں رات کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، خوش نصیب اسلامی میں رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی فجر کے لیے صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں، خوش نصیب اسلامی بھائی مدنی انعامات کے مطابق رات گزارتے ہیں، اور اجتماع کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے اس میں بھی شرکت کرتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، دعائیں یاد کرتے ہیں، فکر مدینہ کرتے ہیں، اور جو بعد فجر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تفسیر صراط الجنان یا نور العرفان یا خزائن العرفان، 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد درس، اور پھر شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور اشراق چاشت پڑھ کر پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، یوں اجتماع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو 535 اجتماعات میں سے ایک اجتماع میں اس وقت حاضر ہیں ہم، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی،
کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں شرکت، بیان سننا اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کیجیے اگر لکھنے کا سامان بھی موجود ہے تو۔ جب صلو علی الحبیب کہا جائے تو بلند آواز سے درود پڑھنے کی نیت کیجیے، کچھ نعت یا اشعار پڑھے جائیں تو ممکن ہو تو ساتھ مل کر پڑھیے۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، نام ہے اس کا عیون الحکایات، جس میں حکایات ہی حکایات ہیں، واقعات ہی واقعات ہیں، انگلش میں کہتے ہیں سٹوریز، بہت ساری سٹوریز ہیں۔ اور یہ سٹوریز کس کی ہیں؟ خیالی نہیں ہیں، فرضی نہیں ہیں، یہ بزرگوں کے واقعات ہیں، صالحین کے، نیک لوگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات اس کتاب کے اندر ہیں۔ بہت پیاری کتاب ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے، عبادت گزار نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال اللہ تعالی کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ اب یہ عابد، یہ عبادت گزار شخص جس نے 60 سال پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کی، یہ بیدار ہوا تو سوچنے لگا خواب ہے یہ تو، اس کا کیا اعتبار؟ توجہ نہیں دی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کا خواب آیا کہ فلاں موچی تجھ سے افضل ہے، تجھ سے زیادہ بڑا عبادت گزار ہے۔ اس بار بھی اس نے توجہ نہیں دی، خواب ہے یہ تو۔ تیسری مرتبہ پھر خواب میں یہی کہا گیا۔ اب بار بار جب یہ خواب آ رہا ہے، ایک ہی خواب آ رہا ہے، ایک ہی موچی کا کہا جا رہا ہے، تو اس بار یہ عابد، یہ عبادت گزار شخص پہاڑ کی چوٹی سے اترا اور موچی کے پاس پہنچا۔ موچی نے دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تعظیماً سارے کام چھوڑ دیے، بڑی عقیدت کے ساتھ اس عابد کا ہاتھ چوما اور عرض کی حضور کس چیز نے آپ کو عبادت خانے سے نکلنے پر مجبور کیا؟ اس عبادت گزار شخص نے کہا میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا مقام زیادہ ہے، میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں، مجھے بتا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر تجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ موچی خاموش، وہ اپنا عمل بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر کہنے لگا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ سارا دن رزق حلال کماتا ہوں، حرام مال سے بچتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سارے دن میں جتنا رزق عطا فرماتا ہے اس میں سے آدھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور آدھا مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں۔ دوسرا عمل یہ ہے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور تو کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے اندر ہو جو میری فضیلت کا باعث ہو۔ یہ سن کر اس عبادت گزار شخص نے واپسی کی، عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خواب میں کہا گیا اس موچی سے پوچھو تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے، تیرا چہرہ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ وہ عبادت گزار شخص جس نے 60 سال پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی پھر موچی کے پاس آیا، کہا تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہے، تمہیں کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ موچی نے کہا جب بھی کسی شخص کو دیکھتا ہوں
میں یہ گمان کرتا ہوں یہ شخص مجھ سے اچھا ہے، یہ جنتی ہے، میں جہنم کے لائق ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے کمتر اور سب سے حقیر سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار تصور کرتا ہوں، اور ہر وقت جہنم کا خوف مجھے کھائے جا رہا ہے۔ بس یہ وجہ ہے میرا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ عبادت گزار شخص واپس اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پر اس لیے فضیلت دی گئی، اس کی عبادت کتنی تھی؟ 60 سال کی، اور تنہائی میں 60 سال تک عبادت۔ اس موچی کو فضیلت دی گئی، کیوں؟ اس وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا، اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں فخر و غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ مال آ جائے تو تکبر نہ کرے، غریبوں کو کمتر نہ سمجھے۔ علم آ جائے تو ہر ایک کو جاہل نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صورت اچھی بنائی ہے تو کسی کو کمتر نہ جانے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی اعلیٰ برادری میں پیدا کیا تو کسی کی برادری کو کمتر نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فخر و تکبر سے، غرور سے بچائے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ افضل ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ تو افضلیت کا معیار، فضیلت کا معیار تقوی، پرہیزگاری، نیکی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں جو مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، وزیر ہے، افسر ہے، دنیاوی طور پر بہت عزت ملی ہوئی ہے، منصب ملا ہوا ہے، شہرت ملی ہوئی ہے، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتا ہے، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتا ہے، یہ بڑا فضیلت والا ہے۔ علم دین سے دوری ہے نا، مدنی ماحول سے دوری ہے نا، جب بھی ہمیں وہ فہم نہیں ملا۔ مدنی چینل دیکھیں تو پتا چلے کہ کیا بہتر ہے اور افضلیت کا معیار کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس کمپیوٹر ہے، یہ تو بڑا بے واہ، موبائل بڑا قیمتی اس کے پاس، اس کے کیا کہنے، لیپ ٹاپ ہے اس کے پاس، ٹپ ٹاپ میں رہتا ہے، بڑے قیمتی لباس پہنتا ہے، بلڈنگ کتنی اونچی ہے، مکان کتنا وسیع ہے، کیسے بنگلے میں رہتا ہے، مہنگے علاقے میں رہتا ہے، اس کی رنگت گوری ہے، نسب اعلیٰ ہے۔ یہ افضل اور فضیلت کا معیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت والا، عزت والا، اکرام والا کون؟ جو تقوی والا، جو پرہیزگاری والا ہے۔ آئیے قرآن پاک سنیں، سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 13 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں، بہت پیاری تفسیر ہے یہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حکیم سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور صدر الافاضل خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ تو خزائن العرفان تفسیر لکھی نعیم الدین مراد آبادی نے، اور نور العرفان تفسیر لکھی ہوئی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بہت پیاری تفسیر ہے۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب انسانوں کی اصل حضرت آدم و حوا علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کی اصل مٹی ہے، تو سب کی اصل مٹی ہوئی، پھر نسب پر اکڑتے اور اتراتے کیوں؟ انسان کو مختلف نسب اور قبیلے بنایا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، نہ کہ شیخی مارنے اور اترانے کے لیے۔ جو مختلف نسب ہیں، مختلف قبائل ہیں، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، شیخی مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ اترانے کے لیے نہیں ہے، یہ کس لیے ہے؟ لتعارفوا، پہچان کے لیے۔ اس آیت مبارک کا شان نزول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمایا کہ غلام یہ کہہ رہا ہے جو مجھے خریدے وہ مجھے حضور کے پیچھے 5 نمازیں پڑھنے سے نہ روکے۔ ایک شخص نے اس غلام کو خرید لیا، وہ غلام بیمار ہو گیا، تو سرکار مدینے کے تاجدار، منبع انوار، صاحب پسینہ خوشبودار، صاحب امامہ پر انوار، دو جہاں کے تاجدار، غیبوں پہ خبردار، محبوب غفار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمار داری کو تشریف لے گئے۔ غلام ہے اور اللہ کے محبوب اس کی تیمار داری کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اس غلام کی وفات ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی تدفین میں شامل ہوئے۔ بعض لوگ حیران ہو گئے کہ غلام اور اس پر اتنا انعام، تو اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ آئیے آیت پھر سنتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نسب پر، اپنے مال پر، دولت پر، رنگ روپ پر فخر کرنے سے بچائے، ہمیں اپنا عاجز بندہ بنائے۔ آئیے پھر دعا کرتے ہیں۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا آمین۔
فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو فضیلت کا معیار کیا؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے انشاءاللہ بتاتا ہوں میں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، سید الانبیاء حبیب کبریاء اعلیٰ و اولیٰ مکی مصطفیٰ مدنی داتا ہاشمی مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حال میں کہ بندے بغیر ختنہ کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور اس کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کیا، لہذا آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں، میں ہی بدلہ دینے والا حاکم ہوں۔ کہاں ہیں متقی لوگ؟ کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو بروز قیامت پرہیزگاروں کی، متقیوں کو کس طرح لایا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ دنیا میں یہ متقی اگرچہ خوبصورت مکانوں میں نہ رہتے ہوں، بنگلوں میں نہ رہتے ہوں، اونچی اونچی بلڈنگیں نہیں ہیں، اعلیٰ سواریاں نہیں ہیں، کوئی نام و نمود نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں عالی شان محلات عطا فرمائے گا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا۔ تو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں، امیروں کے گھر سے دھتکارے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، بچوں کو بھی رزق حلال کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے، صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ نظر کی حفاظت کرتے ہیں، دل کی حفاظت کرتے ہیں، دیگر اچھے اعمال بجا لاتے ہیں۔ یہ متقی لوگ، یہ پرہیزگار لوگ آخرت میں کیسی شان کے مالک ہوں گے، کیسی ان کو عظمت دی جائے گی۔ سنیے، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب نہ فرماتے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز آپ کو تعجب میں ڈالتی، سوائے صاحب تقوی کے۔ فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے،
اور تمہارے دین کی بہترین چیز تقوی ہے۔ تو ہزارہا سرخ سفید کافر ہوں، سیاہ فام کالی رنگت والا مسلمان اس سے افضل ہے۔ ہزاروں سفید رنگ کے گناہگار ہوں، بدکار ہوں، نمازیں چھوڑنے والے ہوں، زکوٰۃ نہ دینے والے ہوں، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے والے ہوں، ان سے سیاہ فام بظاہر کالا مسلمان افضل ہے۔ تو فاسق سے متقی افضل، غافل سے بیدار افضل۔ تو دین اسلام میں اونچا نسب یا مالدار ہونا یا گورا ہونا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ کہیے تقوی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے میرے پاک پروردگار میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، ہدایت سے مراد اچھے عقائد ہیں، تقوی سے مراد اچھے اعمال ہیں، پاک دامنی سے مراد برائیوں سے بچنا ہے، اور دولت مندی سے مراد مخلوق کا محتاج نہ ہونا، اللہ و رسول کا حاجت مند رہنا ہے۔ اس دعا میں دین کی تمام بھلائیاں مانگ لی گئیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ تقوی کی دعا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا مجھ کو خزانہ دے تقوی کا، مجھ کو خزانہ دے تقوی کا، مجھ کو خزانہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت امام حجت الاسلام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کتاب میں، اس کتاب کا نام ہے منہاج العابدین، یہ امام غزالی کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میرے رب نے مجھے الہام فرمایا۔ بہت اعلیٰ کتاب ہے اور مکتبۃ المدینہ نے بڑا آسان کر کے شائع کر دیا، اللہ کرے ہم پڑھنے والے بنے۔ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے۔ امام غزالی اس میں فرماتے ہیں تقوی ایک نادر خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں قیمتی موتی اور جواہرات ملیں گے۔ علم و دولت کا روحانی خزانہ تمہارے ہاتھ لگے گا، کس کے؟ جو تقوی پانے میں کامیاب ہو گیا، جو متقی شخص ہے۔ رزق کریم تمہارے ہاتھ آ جائے گا، کس کے؟ جس کو تقوی نصیب ہو گیا۔ تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، کون؟ جو تقوی پالے گا۔ بہت بڑی غنیمت پالو گے، جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ یوں سمجھو دنیا و آخرت کی بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تم ذرا قرآن کریم میں غور تو کرو،
کہیں ارشاد فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہر قسم کے خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے. کہیں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے. کہیں فرمایا گیا سعادت کا ذریعہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں قرآن کریم سے تقوی کے 12 فوائد بیان کرتا ہوں. تقوی کے 12 فوائد سنیے، اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے. نمبر 1، متقی شخص کی رب تعالی حمد و ثنا کرتا ہے. نمبر 2، متقی شخص دشمنوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے. متقی شخص کی اللہ تعالی تائید و امداد فرماتا ہے. متقی شخص آخرت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے نجات میں رہے گا. دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوگا. متقی شخص کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. تقوی کی برکت سے متقی شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. متقی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے. تقوی سے متقی شخص کے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچتے ہیں. متقی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے. متقی شخص کے لیے موت کے وقت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت ہے. متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. آمین. اور یاد رکھیے متقی شخص کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اچھے برے عمل، یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. مختصر بیانات ہیں مگر ہیں سبحان اللہ بہت پیارے بیانات ہیں. قرآن پاک کی آیات، احادیث کریمہ وغیرہ، بزرگوں کے اقوال بھی دیے ہوئے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. مدنی حلقے لگاتے ہیں نا اسلامی بے شخصیات کے ہاں مدنی حلقے، یا اسکول و کالج میں دیگر جگہوں پر، تو وہ ٹائم مختصر ہوتا ہے. یہ مختصر بیانات ہیں بہت پیارے پیارے. اس میں تقوی کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور تقوی کے تعلق سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات بھی دی ہوئی ہیں کہ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو کیا کیا عطا ہوگا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تقوی کے 8 فضائل قرآن پاک کی آیات سے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ عرض کروں گا تقوی کیا ہے، پھر عرض کروں گا تقوی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی بغور سنیں اور فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین بھی بغور سنیں. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اس کا بیان ہے. سبحان اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. قرآن کریم سے جو ہدایت پاتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو متقی ہیں. متقین ہدایت پاتے ہیں قرآن سے. جی ہاں، اس کا بیان ہے پارہ 1 سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2. ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. جو متقی ہیں
اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اس کا بیان بھی قرآن پاک میں۔ قرآن پاک پڑھیں تو اتنی معلومات ہے کہ ہم ختم ہو جائیں معلومات ختم نہ ہو۔ خزانہ ہے معلومات کا، اولین و آخرین کی خبریں ہیں قرآن پاک میں۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا جز ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں مٹا دے گا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کا بیان ہے پارہ 9 سورہ انفال، یہ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالی متقین کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، ولایت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، عطائی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم فلاں فلاں عمل کریں تو ولی بن جائیں گے، نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ ہاں، نیک اعمال جو ہیں یہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، در حقیقت تو اللہ کی رحمت سے ولایت ملتی ہے۔ تو متقین جو ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ اس کا بیان ہے سورہ جاثیہ پارہ 25 آیت نمبر 19 کا جز ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور ڈر والوں کا اللہ دوست۔ جو متقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کا بیان ہے سورہ مریم، ارشاد ہوتا ہے، خدائے ارحم الراحمین عز و جل فرماتا ہے، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے۔ اہل تقوی کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جی ہاں، سنیے، سورہ محمد پارہ 26 آیت نمبر 15 کا جز ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے۔ سورہ قلم میں ارشاد ہوتا ہے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ سورہ قاف میں ارشاد ہوتا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 90 سے زائد مقامات پر تقوی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرما دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے، پیر و مرشد کے صدقے میں ہم متقی بن جائیں، غوث پاک کے صدقے میں ہم متقی بن جائیں، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں متقی بن جائیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہم متقی بن جائیں۔ واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھے
تو متقی بنا یا رب۔ آمین۔ تقویٰ کیا ہے یہ سن لیجئے، اور یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اتنے فوائد، اتنی برکات، سبحان اللہ۔ ابھی ہم نے سنی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اچھے برے عمل اس رسالے سے، کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا تنگ دستی سے نجات پائے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کی تمیز عطا فرما دے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرمائے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے جنت عطا فرمائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قرآن پاک میں تقوی کا اطلاق 3 معنوں میں کیا گیا۔ نمبر 1 ڈر اور خوف، نمبر 2 طاعت و عبادت، نمبر 3 دل کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ مزید اس رسالے میں لکھا ہوا ہے اچھے برے عمل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور ممنوعات سے بچنا، روگردانی کر کے اس کی ناراضی و عذاب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے۔ حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے تیرا پروردگار عز و جل تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ جو متقی ہوتے ہیں ان کی کیا شانیں ہوتی ہیں، ایک حکایت عرض کرتا ہوں اور پھر عرض کروں گا انشاءاللہ کہ ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں، ہم صاحب تقوی کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ حکایت بھی عیون الحکایات کی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ گھر میں بچوں کو اسٹوریز اور مطلب وہ ادھر ادھر کی سنانے کے بجائے یہ عیون الحکایات لے لیں آپ، اس میں سے سنائیں۔ بچوں کو کہانیوں کا شوق ہوتا ہے، سچی کہانیاں یہ تو، اور سبحان اللہ امیر علیہ سنت نے سچی کہانیاں لکھی ہیں۔ فرعون کا خواب، فرعون کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، بیٹا ہو تو ایسا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو قربانی والا ہے۔ پھر دودھ پیتا مدنی منا، دودھ کے اتنے فوائد اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جھوٹا چور، بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس کی مثالیں لکھی ہوئی اس کے اندر بہت، اور اس میں واقعات ہیں اور بچوں کے لیے اٹریکٹیو امیجز بنے ہوئے ہیں اور وہ رنگین پیج ہے، کلرفل پیج ہے الحمدللہ۔ تو یہ بچوں کو سنائیں۔ تو عیون الحکایات میں یہ حکایت لکھی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد بن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک شام میں 2 حسین و جمیل عبادت گزار نوجوان رہتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے۔ کثرت عبادت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا بھائی، اور تقوی و پرہیزگاری سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے متاثر ہو کر ان کا نام رکھا سبیح اور ملیح۔ ایک بار کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو یار فلاں صحرا میں چل کر کسی شخص کو دین کے احکام سکھاتے ہیں، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں سبیح اور ملیح صحرا کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک شخص ملا جو سیاہ فام تھا، یعنی اس کی رنگت کالی تھی، اور جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں مسلمان ان کو دعوت اسلامی والے محبت میں کہتے ہیں بلالی۔
اس بلالی شخص کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا، بہت ساری لکڑیاں اس نے سر پر اٹھائی ہوئی تھی. تو ہم نے اس سے کہا تمہارا رب کون ہے؟ اس سیاہ فام شخص نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینکا، اس کے اوپر بیٹھ گیا. کہا مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ تیرا رب کون ہے، بلکہ یہ پوچھو ایمان تیرے دل کے کس گوشے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عارفانہ جواب سن کر ہم حیران رہ گئے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، تو بڑا سمجھدار ہے بھائی. پھر وہ کہنے لگا خاموش کیوں ہو گئے؟ پوچھو نا، پوچھو مجھ سے، سوال کرو. بے شک طالب علم سوال کرنے سے باز نہیں رہتا. کہتے ہم اس کی باتوں کو جواب ہی نہ دے سکے. جب اس نے ہماری خاموشی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب تو خوب جانتا ہے تیرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں ضرور عطا فرماتا ہے. میرے مولا عز و جل میری ان لکڑیوں کو سونا بنا دے. ابھی اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ لکڑیاں چمکنے لگیں، سونا بن گئی. پھر دعا کی، یا رب عز و جل بے شک تو اپنے ان بندوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو شہرت طلب نہیں کرتے، جو مشہور ہونا پسند نہیں کرتے. میرے مولا اس سونے کو دوبارہ لکڑیاں بنا دے. اس کا کلام ختم ہوتے ہی وہ سارا سونا دوبارہ لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا. اس نے لکڑیاں اٹھائیں سر پر اور چل دیا. تو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے، کمتر نہ جانے، چاہے ملازم ہے، چاہے شاگرد ہے، چاہے ہمارا ماتحت ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے، علم میں کم ہے، رنگ اور روپ میں کم ہے، حقیر نہیں جانے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے. امیر اہل سنت ہمیں نصیحت کا مدنی پھول عطا کرتے ہیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. وہ کیا مدنی پھول ہے؟ دیکھ نعمت تم حکارت سے کسی ان پڑھ کو بھی. جو علماء فارغ ہوتے ہیں نا، مدنی علماء، ان کو امیر علیہ سنت نصیحت والے اشعار آپ نے لکھے ان کے لیے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ مدنی بن گئے تو کسی ان پڑھ کو حقیر نہیں سمجھنا. دیکھ نعمت تم حکارت سے کسی ان پڑھ کو بھی کیا خبر پیش خدا مقبول بندہ ہو وہی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، نیک اسلامی بھائی کی صحبت ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی نیک بن جائیں گے، ہم بھی متقی بن جائیں گے. تقویٰ کیا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، وہ تقوی والے شخص کے انداز کیا ہونے چاہیے یہ بھی پتہ چلے گا. اور جب 12 مدنی کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر خوب برکتیں ملیں گی. یہ رسالہ ہے صدائے مدینہ. 12 مدنی کاموں میں ایک یہ مدنی کام ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی کام ہے. نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا. اور یاد رکھیے نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا سنت مصطفیٰ ہے، سنت فاروقی ہے، سنت حیدری ہے. تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی ترغیب پر، امیر اہل سنت کی تفہیم پر، آپ کی ترغیب پر اسلامی بھائی صدائے مدینہ لگاتے ہیں. جہاں مسلم پاپولیشن ہے، مسلمان رہتے ہیں کثرت سے، وہاں تو گلیوں میں صدا لگاتے ہیں. اور جہاں مسلمز کم ہیں تعداد میں تو وہاں SMS کر کے یا وہ نوکنگ کر کے شعبہ تعلیم والے ماشاءاللہ اپنے ہاسٹلز میں جا کر، اور ہمیں اپنے گھروں میں اٹھانا چاہیے، بال بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے. کہیں آپ کسی روم میں اکٹھے رہتے ہیں تو روم میٹ کو اٹھانا چاہیے نماز کے لیے. ہم اٹھے تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں چلے. اور سبحان اللہ جو صدائے مدینہ لگائے گا، لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے گا، خود اس کی نماز کی حفاظت ہو جائے گی. جو صدائے مدینہ لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں
اضافہ فرمائے گا. یہ کیسے؟ جی ہاں، اس رسالے میں لکھا ہے علی الصبح بیدار ہونا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. صبح صبح اٹھیں گے صدائے مدینہ کے لیے، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ایک نماز میں کئی نمازوں کا ثواب ملے گا. ہم نے صدا لگائی اور جس نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد طرف پیش قدمی کی، یہاں اسلامی بہنوں نے گھر میں پڑھی، اللہ کے رحمت سے امید رکھیں ان سب کی نمازوں کا ثواب ہمیں بھی حاصل ہوگا. جب طلوع فجر سے پہلے اٹھ جائیں گے، استنجا وضو کر لیا، کرے یار ابھی تو ٹائم فجر کا شروع نہیں ہوا، چلو تہجد پڑھ لیتے ہیں. تہجد کی سعادت بھی مل سکتی ہے. اور صدائے مدینہ لگائیں گے تو پہلی صف ملنے کی بھی امید ہے. صدائے مدینہ لگائیں گے، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے اٹھائیں گے تو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں آپ، نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، مسلمانوں کی دعائیں بھی حاصل ہوں گی. اور جب صبح صبح پاکیزہ غبار آلود سے محفوظ ہوا میں سانس لیں گے، آپ کو طبی فائدے بھی ہوں گے. صبح صبح پیدل چلیں گے، انشاءاللہ آپ کا جسم بھی مضبوط ہوگا اور اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں 12 مدنی کام کرنے کی، بالخصوص صدائے مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کی 7 قسمیں اعلیٰ حضرت نے لکھی. کفر سے بچنا بھی تقوی ہے، بد مذہبی سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، شبہات سے پرہیز کرنا یہ بھی تقوی ہے. شبہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے تو چھوڑ دے، تو یہ بھی تقوی ہے. نفسانی خواہشات سے بچنا اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ بھی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا یہ بھی تقوی ہے. تقوی کیسے حاصل کیا جائے سنیے. بزرگان دین کے تقوی کے جو حالات و واقعات و حکایات ہیں نا وہ پڑھیں. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے اتنا ماشاءاللہ حکایات کا دریا بہا دیا ہے. یہ جلد نمبر 3 ہے مکتبۃ المدینہ کی. احیاء العلوم کا ترجمہ اور بھی لوگوں نے کیا ہے، مگر جو مکتبۃ المدینہ ہے کہ اس کی شان ہی نرالی ہے. کس طرح نرالی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں شافعی بزرگ، تو شرعی مسائل میں انہوں نے شوافی کے مطابق لکھا ہے، تو اس کے حاشیے میں احناف کے مطابق دیا ہوا ہے. الحمدللہ اور بھی خصوصیات ہیں اس کی، ترجمہ کنز الایمان وغیرہ، تخریج وغیرہ اس کی خصوصیات ہیں. اس کے اندر تقوی کا اتنا پیارا بیان ہے اور متقیوں کی حکایات اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ پڑھیں گے نا کس طرح شبہ سے بچتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا. قرآن و حدیث میں بیان کردہ تقوی کے عظیم الشان فضائل پیش نظر رکھیں. اس میں بھی تقوی کا بیان ہے، اچھے برے عمل مختصر بیان ہے اس کے اندر. منہاج العابدین اس کے اندر بھی تقوی کا بیان ہے، اس کو پڑھیں. اب مطالعہ دینی کون کرتا ہے؟ مطالعہ تو وہ کریں جس سے پیسے ملیں. ثواب والا مطالعہ کون کرے؟ مطالعہ تو وہ کریں جس سے دنیا ملے، شہرت ملے، عزت ملے، دنیاوی کوئی سرٹیفکیٹ ملے، کوئی سند ملے. اللہ کرے کہ ہم ثواب کے طالب ہو جائیں، آخرت کے طالب ہو جائیں، رب کی رضا کے طالب ہو جائیں. تو تقوی کے جو عظیم الشان فضائل بیان ہوئے ہیں وہ پیش نظر رکھیں جو قرآن و حدیث میں. دیکھیں قرآن میں 90 سے زائد مقامات پر تقوی کا بیان ہے. تو اب تو وہ القرآن الکریم سافٹ ویئر دعوت اسلامی کا موجود ہے، اس میں آپ تقوی سرچ کریں، یہ ساری آیتیں مل جائیں گی آپ کو. پھر ایک ایک آیت پڑھیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، پتہ چلے گا تقوی کیا ہے، کس طرح اختیار کر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی، مقدر ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنائیں. روز فکر مدینہ کریں، ایک وقت مقرر کر لیں، مثلا مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد، اور اپنے سارے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں. اللہ نے چاہا تو اس سے بھی تقوی و پرہیزگاری نصیب ہوگی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، صدائے مدینہ لگائیں، درس دیں، سنیں. آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، آپ مدنی چینل دیکھیں. دیکھیں یہ بیان بھی مدنی چینل کے ذریعے ہو رہا ہے، تو تقوی کا بیان سن رہے ہیں نا بھائی، الحمدللہ. 12 مدنی کام کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں بالخصوص شرکت کریں. سبحان اللہ، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، ہر ہفتے ہوتا ہے. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو تقوی ہے کیا یہ بھی پتہ چلے گا اور ترغیب بھی ہوگی اللہ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالی
اپنے متقی بندوں کے صدقے میں ہمیں تقوی کی سوچ بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک